مظہر عباس صاحب، یہ جو کل سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے حماس کے ترجمان کی طرف سے، اگر اس کا تجزیہ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ صرف جو گورننگ ایشوز ہیں ان سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، یا ان کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے، یا غیر مسلح ہونے کا بھی اعلان کیا ہے حماس نے؟ دیکھیں، نہیں، غیر مسلح ہونے کا تو اعلان نہیں کیا اور نہ کرنا چاہیے. نہیں چاہیے کرنا. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ دوسرے فریق کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ یہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر حماس اپنے آپ کو ڈسارم کر لے، حزب اللہ اپنے آپ کو ڈسارم کر لے، تو یہ کون گارنٹی دے گا کہ اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ سیز فائر کے بعد کتنے لوگ مارے گئے لبنان میں، کتنے اٹیک ہوئے لبنان میں. تو بیسکلی اگر یہ بورڈ آف پیس کی اب ذمہ داری ہے، حماس نے اب یہ جو بال ہے یہ بورڈ آف پیس کی طرف اچھال دی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہینڈ اوور کر دیں، ہم نے کر دیا. اب آپ انیشیٹو لیں اور آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جہاں جو ہے اب فلسطینیوں کو صدیوں کے بعد کوئی پیس نصیب ہو، اس میں دہائیوں کے بعد. لیکن یہ جو صورتحال ہے، حماس کا ایک بڑا انیشیٹو ہے اور اب دیکھتے ہیں. اور بورڈ آف، جس طرح ابھی ریما کہہ رہی تھی کہ بورڈ آف پیس کا جو رد عمل ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ ہے. پہلی چیز یہ کہ دے شوڈ ہیو ویلکم. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک کنڈیشن کوئی مان رہا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اسے ویلکم کرتے ہیں، آپ اسے شک کی نگاہ سے تھوڑی دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو بورڈ آف پیس کا رد عمل ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی وہ چاہتے ہیں حماس سے اور بہت کچھ، وہ اب چاہتے ہیں حزب اللہ سے اور بہت کچھ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ایک فریق کا جو ہے وہ کیس بنیادی طور پہ آگے بڑھا رہے ہیں. یعنی اسرائیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے وہی آپ حماس سے چاہتے ہیں. تو اسرائیل کیا کرے پھر؟ اسرائیل پر کون دباؤ ڈالے گا کہ آج کے بعد حملہ نہ ہو؟ اس پہ کوئی بھی نہیں ڈالتا. وہ اپنا انیشیٹو لیتا ہے، وہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے اس میں. یہ تو ان کو جو ایران کے معاملے پہ اسرائیل کو اور امریکہ کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو ان کو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے چیزیں بہت تبدیل ہوئی ہیں اور بہت تبدیل ہونے جا رہی ہیں. یہ کوئی آیت اللہ خامنائی کا جنازہ نہیں ہے. یہ ایسی قوم، ایسی جنریشن، ایسی سویلائزیشن کی غماز ہے جو واضح طور پہ دنیا کو بتا رہی ہے کہ آپ نے 40 سال تک سینکشن لگائیں، آپ نے ہر طرح کا ہر حربہ استعمال کیا، آپ نے ایک سپر پاور نے اور دوسری سپر پاور کی بغل بچہ نے حملہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی. تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال قائم ہے. اور یہ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پروسیشن ہے یہ ابھی جائے گا، یہ کربلا جائے گا، پھر واپس آئے گا. تو یہ صرف ایک فیونرل پروسیشن نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام ہے اس میں. تو یہ جو حماس کا ایسی دوران حماس کا جو یہ انیشیٹو ہے، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ آپ ہر چیز تو ہم سے مانگ رہے ہیں، آپ دوسرے فریق کے لیے دوسرا فریق کون سی مثال قائم کرے گا جو کہ اب تک نہیں قائم کیا. تو میرا خیال ہے اس وقت اپر ہینڈ جو ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس وقت ایران اور حماس کا ہے، حزب اللہ اور حماس کا ہے. اب یہ بورڈ آف پیس کا کام ہے کہ وہ جو بھی وہ کریں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، وہ جو بھی جتنی بھی شکست کھا لیں وہ اس کو فتح قرار دیں گے، جو بھی چیزیں. اور ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید پریشر حماس پر اور بڑھانے کی کوشش کی جائے، جو کہ میرا خیال ہے بورڈ آف پیس کے کچھ ممبران کو تو جس کی توقع نہیں ہے. لیکن یہ ضرور پوزیشن لینی چاہیے کہ اگر ایک فریق نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا ہے تو دوسرا فریق دوسرا ہاتھ بھی تو آگے بڑھائے، یا اس سے کہا جائے کہ اب آج کے بعد آپ حملہ نہیں کریں گے. ورنہ اسے یہ جو بورڈ آف پیس ہے، اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو پھر بورڈ آف پیس کیا گارنٹی دے گا حماس اور حزب اللہ کو یا فلسطینیوں کو کہ وہ واقعی بورڈ آف پیس ہے؟ اسرائیل تو حملے کر رہا ہے ابھی ان کے پاس ہتھیار، ابھی انہوں نے ڈسارم نہیں کیا تب بھی کر رہا ہے اسرائیل حملے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو اب حماس نے تو اپنی آپ نے اس سے حماس سے کہا تھا، اس نے یہ چیز کر لی. اب دوسری بات، کیسے حماس اپنے آپ کو ڈسارم کرے اگر ایک فریق حملے کرے جا رہا ہے؟ اس کو کون روک رہا ہے؟ کوئی ایک وہ بتا دیں کہ جس میں اسرائیل سے کہا ہو کہ اس کے بعد آپ اٹیک نہیں کریں گے، ورنہ اس پہ پورا بورڈ اس پہ اپنے اوپر اٹیک سمجھے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پوزیشن ہے
وہ حماس بھی ہو، حزب اللہ ہو یا ایران ہو، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ اور ایک پوزیشن آف وکٹری سے بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس واقعی پیس کے لیے کام کرے، یہ نہیں کہ کسی ایک فریق کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کام کرے۔ سلیم صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حماس کو اس وقت اپنے آبویسلی بورڈ آف پیس اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ڈسارم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، فوری طور پر ڈسارم کرنا چاہیے، یا مظہر عباس صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضمانت یا کوئی پیش رفت کا انتظار کرے اور پھر آگے کرے؟ کیونکہ جواز بار بار یہی پیش کیا جاتا ہے کہ سیکنڈ فیز میں اس لیے نہیں جا پا رہے کیونکہ حماس پوری طرح سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ نہیں، فوری طور پر تو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے، اور تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے بجانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نا، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، کہ پھر اسرائیل کی طرف سے بھی کسی گڈ ول جسچر کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سالوں کے دوران انہوں نے معصوم اور چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو کوئی تفریق انہوں نے روا نہیں رکھا، اور جس برے طریقے سے انہوں نے نسل کشی کی، قتل عام کیا اسرائیل نے، وہ لوگ تو مسلح نہیں تھے نا، تو غیر مسلح لوگوں کے خلاف اسرائیل نے جو بربریت کی نئی تاریخ رقم کر دی وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں، اور باوجود اس کے کہ حماس کا تھوڑا بہت خطرہ موجود تھا، تو اب اگر حماس بھی اپنے آپ کو غیر مسلح کر دے تو وہ ایک چیز جو ان کے ہاتھ میں رہ گئی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے سوال یہ کہ اسرائیل کی طرف سے گارنٹی کون دے، یا بورڈ آف پیس میں کیا اتنی سخت ہے کہ وہ کل پھر اسرائیل سے بھی بات منوا لے، اور کل اگر حماس اپنے آپ کو غیر مسلح کر دے اور اسرائیل اسی طرح قتل عام شروع کر دے تو حماس والے کیا کریں گے؟ ادھر سے امریکہ، ہم نے اس دوران دیکھا کہ امریکہ نے ایک کمٹمنٹ کر لی لبنان میں جنگ بندی کا، لیکن اسرائیل نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور امریکہ اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ تو فلسطین کے معاملے میں تو ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ کل اسرائیل اپنی مرضی جو اس کی مرضی ہوگی وہ کرتا رہے گا، تو نہ خود فلسطینیوں کے ہاتھ میں کچھ ہوگا اپنی دفاع کے لیے، اور نہ جو ہے اسرائیل ان کو کوئی رعایت دے گا۔ اس لیے میرے خیال میں اب جب تک دیگر اقدامات نہیں اٹھائے جاتے بورڈ آف پیس کا، اور جو روڈ میپ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا اس کی باقی شقوں پہ عمل نہیں کیا جاتا، تو تب تک حماس کو غیر مسلح نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی جب ان ساری شقوں پہ عمل ہو جائے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا کہ کیا غیر مسلح ہونا ان کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ سوال پھر آتا ہے نا کہ کیا حماس کے غیر مسلح ہوئے بغیر یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں تو حماس کے غیر مسلح ہوئے، اگر غیر مسلح ہو جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ یہ گارنٹی تو چاہیے نا کسی طرف سے۔ نہیں، وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک راہ نکالیے نا درمیان میں سے کہ کس طرح سے امن ہو، جہاں پر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بالکل ہی بلیک صورتحال ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی کوئی کرن نکالنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں دیکھیں، پچھلے کئی سالوں، یہ 3-4 سال میں تو اسرائیل نے جو جنگ کی ہے وہ تو غیر مسلح فلسطینیوں کے ساتھ کی ہے، بچوں کے ساتھ کی ہے، خواتین کے ساتھ کی ہے، بوڑھوں کے ساتھ کی ہے۔ وہ انہوں نے تو کوئی مسلح حماس کا تو وہی ایک شروع میں حماس کی ایک کارروائی تھی، اور اس کے بعد تو کہیں ہمیں ان کی آمنے سامنے کی فائٹ نظر نہیں آئی ہے۔ تو یہ اس بات کی گارنٹی اصل میں چاہیے کہ اگر حماس نے ایک سٹیپ تو لے لیا اسرائیل کی طرف سے، تو ابھی تک ہمیں کوئی ایک سٹیپ بھی نظر نہیں آ رہا، جو سی بی ایمز کی طرف وہ نظر نہیں آیا ہے۔ لیکن اگر حماس اپنے آپ کو غیر مسلح کرے
جو کہ بورڈ آف پیس کے بنیادی اس میں شامل ہے، تو اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ اس کے بعد اسرائیل ان کو مارنا شروع نہیں کرے گا، اور ان کی زندگیوں کا کیا تحفظ ہوگا؟ اچھا، اس ساری کانورسیشن سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے. ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں بورڈ آف پیس جو کہ ایران جنگ سے پہلے بنا. ایران جنگ کے بعد ڈائنامکس بالکل مختلف ہو گئے ہیں. امریکہ اسرائیل کی ریلیشن شپ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پرانی والی نہیں رہی.